زیر آستانہ بامبے والی سرکار سید علی صاحب گیلانی اور عبدالقیوم صاحب، حافظ عمیر صاحب، قاضی جاوید صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست و احباب تشریف فرما، اللہ کریم کا فضل و کرم ہے ہماری اس بستی پر کہ وہ مسجد کہ جس کو جہاں وہ ستریں برہ بچھی ہوتی تھی اور آج یہ حالت ہے کہ شہر کی بہت ساری مساجد سے خوبصورت بنی بڑے بڑے شہروں میں ایسی مساجد ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں اور وسائل نہ ہونے کے باوجود ہر ایک بندے نے اپنی طرف سے، اس محلے کے بندے نے بڑی کوشش اور تگ و دو کیا ہے اور یہ دیکھ رہے آپ انتہائی خوبصورت اور پر رونق اللہ کا گھر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کے پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہاں شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے لیے کہ مجھے لوگ بڑا اچھا کہیں، نہیں، میرا رب کا گھر بنا رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے۔ اس میں جب اللہ کی صرف اور صرف کام اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ خدا کا گھر ہے، میرا گھر خوبصورت ہے، اللہ کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے، تو جب اس نیت سے کام کیا جائے تو سرکار فرماتے بنا اللہ بیتا للجنہ، اللہ اس کے لیے ایک جنت میں گھر بنا دیتا، جس نے اللہ کی، تو ہر وہ کام جو خود اللہ کی رضا کریے۔ سیدنا عمر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے قریب گزرے، آپ کا دور حکومت تھا تو اس سے قبل مسجد میں چراغاں اس طرح کی لائٹوں کا انتظام نہ ہوتا تھا، لوگ آ کے دیے جلا کے چلے جاتے تھے اور پھر جب آدھے نماز کے لیے دیا جلا لیتے تھے کیونکہ ایسا اہتمام نہیں تھا۔ تو ایک شخص نے آ کے دیکھا کہ لوگ ایسے کرتے ہیں تو انہوں نے بڑا روشنی کا انتظام کیا مسجد نبی کے اندر۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا وہاں گزر ہوا تو آپ نے جب یہ حالات دیکھے تو دیکھ کر آپ نے مسجد کی طرف ایسے نظر دوڑائی، بڑے خوش، پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ کر بندے کو خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے اور صحابہ کی محبت کی دلیل ہے اور سرکار کی محبت کی دلیل ہے۔ آپ خوش ہوئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خوش اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہونا بھی نیکی ہے، اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہونا بھی ہے، اور جو بھی اچھا کام کرے اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، یار چلو اللہ کریم نے اس کو توفیق عطا کی ہے، ایک قدم اس نے اللہ کے طرف اٹھایا ہے تو دعا کرو اللہ اس کو 2 قدم اٹھانے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں بھی 1 یا 2 قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بنی سلمہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر حضور ہمیں بڑے دور رہتے ہیں، بڑے دور رہتے ہیں، سرکار کو آنے کی طرح مشکل پریشانی ہوتی ہے، اگر یاد ہو تو ہم کسی اور کو کہیں ہمارے محلے میں آ کے امام مقرر کا لیں اور ہمارے محلے میں بنی نجار کے یعنی کہ قبیلے میں جو ہے نا وہ امامت کرا کے سرکار کر آپ اجازت دیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا فرمایا؟ آپ نے بنی سلمہ آپ فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیار 3 دفعہ ہونا ہے، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ وہیں سے رہا کرو اور وہاں سے آ کر میری مسجد میں تم نماز ادا کیا کرو، وہاں سے آ کر میری مسجد میں، کیونکہ سرکار کی مسجد پر نشانی ہو رہا ہے، وہاں سے آ کر میری مسجد میں یہ نماز ادا کرو۔ آپ نے فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو، یہاں آ کے نماز ادا کرو، جتنے قدم تم اٹھا کے رہو گے فرشتے تمہارے قدم کاؤنٹ کریں گے، تکتب آثارکم، تمہارے قدم
तुम्हारे कदम लिखे जाएंगे। तो अल्लाह के रास्ते के लिए जो भी कदम उठता है वो लिखा जाता है। तो अमीरुल मोमिनीन सय्यदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब ये देखा मस्जिद नबी में ऐसे चिरागा हैं और रोशनी है और खूबसूरती को जब आपने देखा ना, इतने खुश हुए और खुश होकर अपने दुआ की। तो पता चलता है खुश होकर दुआ देनी चाहिए। बंदे को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि उसने काम कैसा किया है जी, उसके लिए दुआ देनी चाहिए। आपने दुआ की, नव्वरल्लाहु कब्रहु नव्वरा मसाजिदा, अल्लाह उसकी कब्र को रोशन करे जिन्होंने हमारी मस्जिदों को रोशन किया। अल्लाह उनकी कब्रों को रोशनी से भर दे कि जिन्होंने हमारी मस्जिदों को रोशनी अता फरमाई है। तो ज़ेबो ज़ीनत को देना और मस्जिद को रौनक बख्शना, मस्जिद के अंदर अच्छी चीज़ें लगा के हालात के मुताबिक, या वो भी टाइम था ना जब मस्जिद नबी में ऐसा सिस्टम नहीं था, पत्थरों की बनी थी और सरकार हज़रत सय्यदना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे हुए थे और हज़रत उस्मान गनी सहाबा किराम बैठे हुए थे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जन्नत अल-बकी है इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बैठे बैठे हज़रत फारूक सी उस्मान गनी पीछे बैठे हुए थे और आप जो है ना आप बैठे हुए थे। तो इतने में सरकार ने जिक्र फरमाया कि क्यों ऐसा अच्छा ना हो कि ये जो रिबात है, इस बात को अगर यहूदियों से ले लिया जाए और अगर इसमें मस्जिद के लिए उसको शामिल किया जाए यहाँ, तो अच्छा ना होगा, बड़ा अच्छा होगा। कितनी अच्छी ये ज़मीन है, कितनी बात सरकार ने की। और सैयदना उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे जैसे दुश्मन से बैठे हुए पीछे खड़े थे, वहीं से चले गए और जाके उस यहूदी को मिलने के बाद उससे कहा कि तुम ये बताओ, ये जो तुम्हारी ज़मीन है ये तुम कितने की देते हो? उसने कहा क्यों? उसने कहा आज मेरे नबी ने इसकी ख्वाहिश का इज़हार किया। आज मेरे नबी ने इस ख्वाहिश का इज़हार, मैं कहता हूँ कि सरकार ने